جی ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین، آج کا پروگرام آج کے دن کی مناسبت سے ہی ہے۔ میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج ہم کن موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا، روزے شہادت امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ہم پچھلے 3-4 روز سے مولا کائنات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج گویا اس کا عروج کا وقت ہے۔ آج ہی کا روز ہے جب مولا کائنات شہید ہوئے۔ 3 دن پہلے آپ کے فرق اقدس پر رسول پاک کی زبانی کائنات کے شقی ترین شخص نے وار کیا، اور آج آپ کی شہادت ہوئی اور امت مسلمہ منارہ ہدایت سے محروم ہوئی۔ آج کا ہمارا موضوع شان مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو ہم چاروں دن یہی فضائل بیان کرتے رہے ہیں، اور دوسرا ایک بہت اہم موضوع ہے کہ علی امین عبادت۔ تمام مسلمان حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو، ان کے فضائل کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ سرتابی کی گنجائش نہیں، کیونکہ ختم مرتبت نے خود فرما دیا آپ کے فضائل، لیکن ان کو مان کر ایک نقطے پر جمع ہونا، اتحاد کرنا، اتفاق کرنا، اور مولا کائنات کے فرامین جو انہوں نے رسول اللہ سے لیے ان کی روشنی میں آگے بڑھنا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی شان مصطفیٰ بیان کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا شان مرتضیٰ بیان کریں علیہ السلام، یہ سب زبانی ہوگا۔ اور اسلام تصدیق کا نام تو ہے ہی، لیکن پھر عمل کا نام بھی ہے، اور ہم اس منزل پہ رک جائیں گے۔ اور یہ بہت ساری اسلامی روایات ہیں کہ صرف خالی خولی کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس پر گفتگو ہوگی۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود، اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ پورا ماہ مبارک رمضان موضوع کو انہوں نے بہت ایفیکٹیو انداز سے شروع کیا۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب موجود ہیں۔ آپ دینی دنیاوی علوم پر، فنی علوم پر دسترس رکھتے ہیں، اور سیرت علی علیہ السلام کا خاص مطالعہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ مولانا سید عبد الباسط بخاری صاحب موجود ہیں۔ آپ بھی یہاں اسلام آباد راولپنڈی کے ایک نامور عالم دین ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، لیکن بہت دل نشیں انداز میں بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج کے نعت خواں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے۔ عباس نقوی صاحب، ساتھ ہی آپ سے گزارش کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ وہ خوشبو کی لطافت کا راز پا جائے، وہ خوشبو کی لطافت کا راز پا جائے، جو ان کے روضے کی جالی کو چھو کے آ جائے، وہ خوشبو کی لتا چمکنے لگتے ہیں موتی سخن کے ساحل پر، چمکنے لگتے ہیں موتی سخن کے ساحل پر، مدینہ دل کے سمندر میں جب سما جائے،
समा जाए वो खुशबुओं की लता हर एक दौर में मौजूद है सदाए नबी हर एक दौर में मौजूद है सदाए नबी सुनाई देती है गर गौर से सुना जाए सुनाई देती है जब गौर से सुना जाए वो खुशबुओं की लता खामोश हो गया आँखों की बेकरारी से खामोश हो गया आँखों की बेकरारी से जो आया था तेरे दर पर के कुछ कहा जाए वो खुशबुओं माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, आज हमारा मौजू ही ये है कि शान मुर्तज़ा बज़बान मुस्तफ़ा, और ये बात तो मुसल्लम है कि कुरान पाक की 300 आयात सिर्फ़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में उतरी, इस बात पे सबका इत्तफ़ाक़ है। और फिर बाकी कहा गया कि जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया तो उसके पहले मिस्दाक मौला कायनात हैं। और फिर दूसरी बात भी मुसल्लम कि ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से जिस हस्ती के सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल निकले आप की मुबारक ज़बान से, वो मौला कायनात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। ए इंसानों, इबादत करो। ये आफाकी पैगाम है जमी इंसानियत के लिए। गोया इंसान की जो पैदाइश का मकसद भी कुरान हकीम ने बयान किया है, वो यही है कि हमने जिन्नो इंस को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत का मकसद रज़ाए इलाही के साथ साथ हुसूल जन्नत भी है। बेशक। अब हम क़याम करते हैं तो इबादत है, रुकू करते हैं तो इबादत है, सजदा करते हैं तो इबादत है। लेकिन खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो बीमार हैं और मौला अली शेर खुदा इयादत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। सही। आप फरमाते हैं मेरे पीछे तकिया बढ़ा दिया जाए, और जब तकिए लगा दिए जाते हैं तो आप टिकटिकी बांध के मुसलसल तसलसल से मौला कायनात के चेहरे को देखे जा रहे हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं आप बीमार हैं, आप चादर ओढ़े रखें। आपने चादर भी उतार दी और तकिया लगा के बैठ गए। आप कहते हैं कि ए मौला कायनात, जब से मैं बीमार हुआ हूँ मैं अल्लाह की इबादत से महरूम हूँ। अब जब आप मेरे सामने आ गए हैं सरापा इबादत बनकर, मैंने अपने सर के कानों से मुस्तफ़ा करीम को ये फरमाते हुए सुना है, अन-नज़्रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। ए मौला, जब तक आप मेरी आंखों के सामने हैं मैं आपको इसलिए देख रहा हूँ कि मैं महवे इबादत हूँ। और एक बार तो यहाँ तक कहा गया कि नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़िक्र अली इबादा, लोगों ये अली वो हैं जिनका जिक्र करना भी इबादत है। एक मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं या अली अंता मिन्नी माना मिनका, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में हुजूर फरमाते हैं मन अहब्बा अलीयन फ़क़द अहब्बानी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बानी फ़क़द अहब्बल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसी ने अल्लाह से मोहब्बत की। वमन अबग़दा अलीयन फ़क़द अबग़दानी, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। वमन अबग़दानी फ़क़द अबग़दल्लाह, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। अब आज हर शख्स ये नारा तो लगा रहा है कि जनाब मन सब्बा नबीयन फ़क़्तलूहु, जो नबी की जो है वो तौहीन करे, नबी पाक को सब्बो शतम करे, उसको कत्ल कर दो। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मन सब्बा अलीयन
फकत सब्बानी। लोगों, नबी की तौहीन का मयार अगर समझना चाहते हो तो देख लो, जो मेरे अली का दुश्मन है वो मैं मोहम्मद का दुश्मन है, और जो मेरा दुश्मन है वो दरअसल खुदाए वहदहू ला शरीक का दुश्मन है। गोया अल्लाह का वो हो नहीं सकता जो मुस्तफ़ा का नहीं है, और वो मुस्तफ़ा का हो नहीं सकता जो मुर्तज़ा का नहीं है। ये मयार हुजूर ने ईमान का दे दिया। जो जितना अली के करीब होगा वो उतना नबी के करीब होगा, और जो जो वो मुस्तफ़ा के करीब होता जाएगा वो खुदा के करीब होता जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब क़िबला, हैदर अलवी साहब के ज़ोरदार बयान के बाद, और जिस तरह वो एक होती है ना समंदर की लहरें आगे बढ़ती हैं रवानी से, आप इसी तरह अहदीस को किस प्यार, किस खुलूस, किस विला, किस मोहब्बत से पेश फरमा रहे थे कि जी चाह रहा था ये बोलते रहें और हम सुनते रहें। लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी हमें शामिल करना है। डॉक्टर साहब जैसी फाजिल शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप भी इस मौजू पर कुछ फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और शुक्रिया, रोज़े शहादत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन जान मुस्तफ़ा नफ्स रसूल अली मुर्तज़ा सुभान अल्लाह की मुनासबत है। तो सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर से सच टीवी के नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। जी। जनाब मौला कायनात की शख्सियत के बारे में एक आप की मार्फत का एक सोर्स और एक ज़रिया वो कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक कोई शक। मुख्तलिफ़ हवालों से सरवर कायनात ने जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान किया है। और आज मैं देखता रहा कि कहीं मुझे तादाद मिल जाए कि कितनी तादाद है, तो मुझे कहीं मुस्तनद जो है वो ऐसा कोई हवाला नहीं मिला कि जिससे तादाद का मुझे पता चल जाए। लेकिन ज़्यादा है कि लेकिन उस जो पैगम्बर का फरमान है उसको देखते हुए कि आपने फरमाया कि तमाम दरख्त जो हैं वो कलम बन जाए, समंदर सियाही बन जाए, और जिन जो हैं वो गिनने वाले हों और इंस जो हैं वो लिखने वाले हों। मा अहसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल का एहसा नहीं कर सकते और इन फ़ज़ाइल को शुमार नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि फ़रामीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं फ़ज़ाइल अली के हवाले से, वो कुछ तो किताबों में मौजूद हैं जो हमारे पास हैं सिहाए सित्ता में। अच्छा, कोई ऐसा मौजू है फ़ज़ाइल अली का कलाम नबी की रोशनी में कि कोई भी किताब उठाएं आप, चाहे वो किसी फ़िरक़ा की हो, सही बात, यानी उसमें ज़रूर किसी न किसी हवाले से फ़ज़ाइल अली के बारे में कलाम नबी जो है वो ज़रूर हमें मिलेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिहाए सित्ता जो हैं उसमें भी मौजूद हैं। जैसे कि मौलाना हैदर अलवी साहब ने नहायत अच्छे अंदाज से बाज़ फ़ज़ाइल की तरफ इशारा किया है। तो एक जो जिसका इन्होंने हवाला दिया वो हदीस मिन्नी है। ये बहुत अहम है। सही अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत अहम है हदीस मिन्नी। ये हदीस मिन्नी मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी है, ख़साइस निसाई में भी है। आपने फरमाया इन्न अलियन मिन्नी व अना मिन्हु, बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। वह वलियो कुल्ल मोमिन बादी, और मेरे बाद हर मोमिन के जो वली है वो अली इब्न अबी तालिब है। और ये मुस्तनद और हर मकतब फ़िक्र ये जो है ये सब तस्लीम करते हैं। ये मिन्नी को समझना है कि मिन्नी क्या है। वाह वाह, अली मुझसे और मैं अली से। बहुत वाह। ब्रेक। अच्छा, हम एक ब्रेक की जानिब जाने, आपकी गुफ्तगू को यहीं हम इंशाल्लाह मुत्तसिल करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उतरने का महीना मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, रमज़ान का महीना है मरहबा मरहबा
मुबारक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। जी जी, मौलाना साहब फरमा रहे थे कि वो जो भी किताब उठाते हैं वो क्या कोई भी कोई किताब उठाए, किसी मकतब फ़िक्र की हो, किसी यानी दीनी उलूम से वाबस्ता किसी इल्म की हो, अहले इरफान की हो, सूफिया की हो, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो मिदहत है और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो शान है बज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उस किताब में मिल ही जाती है। जी जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हदीस है मशहूर कि अली मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे और मैं अली से। अच्छा, इसी तरह की ताबीर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है। और इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के मिन हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। तो इस मिन्नी की जो वजाहत है, जैसे कि उलमा ने इसको बयान किया है, हम इसको यूँ अर्ज़ कर सकते हैं कि मिन्नी का मतलब ये है कि यानी अली मुझसे और मैं अली से। मकसद ये कि मुझ में और अली में जिस्मानी तौर पर तो जुदा हैं, दो जिस्म हैं, लेकिन ये है कि रूहानी तौर पर, मानवी तौर पर और मानवी मकामात जो हैं, बातनी मकामात के हवाले से दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। जैसे कहा मैं और अली एक नूर से हैं। दोनों एक का मतलब ये है कि आप गोया ये फरमाना चाहते हैं कि मुसलमानों याद रखो, अली का कलाम मेरा कलाम है, वाह, अली का कौल मेरा कौल है, अली का फ़ेल मेरा फ़ेल है, अली का सलूक मेरा सलूक है। वाह, अली जो करें मेरे गैर मौजूदगी में वो मेरा काम है, वो मेरा फ़ेल है। खूबसूरत बात। मैं अगर उस वक्त मौजूद होता तो मैं भी वही करता जो अली ने किया है। ये असल मकसद है, ये असल जो है मकसद, और ये बहुत ज़रूरी है। सही इस वास्ते कि देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जो पहली सदी है, इसमें इस तरह के वाक़यात जो हैं वो तारीख़ इस्लाम में पेश आए हैं कि जिनमें एक नफ्स रसूल की ज़रूरत है। इस वास्ते कि देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो जितनी जंगें लड़ी हैं वो कुफ़ार के मुकाबले में लड़ी हैं। वो काफिर थे, वो खुलम खुला इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, वो मुनाफिक नहीं थे। वो मुनाफिकीन जो हैं उन्होंने जो जंग लड़ी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो सर नहीं उठा सके। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इतनी जो है वो कवी शख्सियत थी, इतनी मुस्तहकम शख्सियत थी कि किसी को सर उठाने का मौका ही नहीं मिला। सही। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जैसा कि जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हम देखते हैं कि ख़वारिज ने सर उठाया। जी जी। अब ख़वारिज के मुकाबले में तलवार उठाए वो कि जिसकी तलवार जो तलवार उठाए तो मकसद ये हो कि गोया ये तलवार ये अली के हाथ से नहीं उठी है बल्कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। जी, बहुत खूबसूरती से आपने इस हदीस की वजाहत की। जनाब मौलाना सैयद अब्दुल बासित बुखारी साहब, आप ख़ुद जो भी कहना चाहें, जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, इसके हवाले से जो रिज़ल्ट निकाला वो भी अहादीस में मौजूद है कि रसूल पाक ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली, बल्कि ज़िक्र अली को करार दिया। अली अलैहिस्सलाम तो है ही हैं, लेकिन ज़िक्र अली को कि जिसके चेहरे खिल जाएं उसको मोमिन समझो। और फिर बड़ी मशहूर हदीस जो बहुत सारी किताबों में मौजूद है कि ए अली, रसूल पाक ने कहा कि मैंने तंजील पर जंग की और तुम तावील कुरान पर जंग करोगे। तो ये इस तरह की बहुत सारी हदीस जहाँ हक़ व बातिल का मेयार मौला कायनात की शख्सियत को करार दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कुल ताअलौ नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्ली खौफ। सबसे पहले आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आज आपने हमें यहाँ पर बुलाया और मौला कायनात ताजदार हल अता करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से अपने सामीन व नाज़रीन तक हम आज का पैगाम पहुँचाएँगे। 21 रमज़ान मुबारक शहादत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम आपका दिन 40 हिजरी। तो इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आप हज़रात की समातों की नज़र करता हूँ।
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں تمہیں کائنات کے 2 بدبخت ترین شخصوں کے باروں میں نہ بتاؤں؟ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک قوم سمود کا احیمر نامی شخص جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، وہ کائنات کا بدبخت ترین انسان ہے، اور دوسرا وہ شخص جو تجھے صبح نماز فجر میں کن پٹی پر وار کرے گا، زخمی کر دے گا، وہ کائنات کا بدبخت ترین انسان ہے۔ ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے، حضور نے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، انفسنا، علی تم میری جان ہو، اپنی جان کا حصہ مولا کائنات کو فرمایا۔ اور پھر میں یہاں پر یہ ایک شعر پڑھوں گا کہ تو نے سمجھا ہے کہ صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی، تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی؟ میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی۔ کیونکہ فجر کی نماز میں الصلاۃ 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 کے لفظ شیر خدا کی زبان پہ تھے، اور وار ہو گیا، فزت برب الکعبہ، یا رب میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور آج مصطفیٰ کریم کی جان اس دنیا سے چلی گئی، جسے مصطفیٰ نے اپنا نفس کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے حوالے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث حسن ہے، آپ کو ایک لشکر دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آپ کی میت میں تھا، آپ نے ایک کنیز کا انتخاب کیا، تو 4 صحابہ کرام ایسے تھے۔ اب صحابہ کرام بھی بات کریں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رویہ دیکھیں۔ 4 صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کریں گے۔ علی پاک نے یہ عمل کیا ہے، جب لشکر واپس آیا تو سارے معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس ہوتے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کی، کملی والے آقا یہ معاملہ ہے۔ حضور نے چہرہ پھیرا، ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، چہرہ پھیرا۔ چاروں نے جب آ کر حضرت شیر خدا کے متعلق باتیں کی، مصطفیٰ کریم نے 3 دفعہ فرمایا، ما تریدون من علی، علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، علی کے متعلق کیا چاہتے ہو؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی منی، علی مجھ سے ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عابدی صاحب آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں 4 دن سے ذکر علی کر رہے ہیں۔ حضور کی حدیث میں یہاں پر آپ کی نظر کرتا ہوں، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی محافل کو ذکر علی سے مزین کرو۔ تو پھر علامہ حیدر علوی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آج آپ کی اس ٹرانسمیشن میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری ہماری جو گفتگو ہے، وہ چاہے حمد ہو چاہے ذکر علی ہو، علماء بیان کریں یا آپ کریں، وہ صرف ہمارا سارا وقت حضرت رب ذوالجلال کی عبادت میں گزرے گا۔ ذکر شیر خدا کا ہوگا، عبادت رب ذوالجلال کی ہوگا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جب کیونکہ رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، قرآن پاک میں بھی جو انبیاء کے فرائض بیان کیے گئے کہ وہ اللہ کی آیتیں ہمیں سکھائیں گے، ہمارا تزکیہ نفس کریں گے، معاشرے میں حق و انصاف پھیلائیں گے، پھر خاص طور پر عدل و انصاف قائم کریں گے، یہ انبیاء کے فرائض بتائے گئے۔ تو رسول پاک جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مولا کائنات کی شان بیان کرنے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کی ہدایت اور مولا علی کی شان، اس میں ایک تعلق ہے، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے ہی ہدایت کے لیے، یہ ہمیں تعلق تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے، ہدایت کا جو سب سے بڑا معیار ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اور ذات رسالت، ان دونوں کو علی سے مولا کائنات رسول خدا نے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو تلاش کرنا چاہے تو وہ علی میں ڈھونڈ سکتا ہے، اگر رسول اللہ کو تلاش کرنا چاہے تو وہ ذات علی میں ڈھونڈ سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات سے جو تعلق ہے، اس تعلق کا انداز دیکھیے
ایک جملہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کہتے ہیں جب بھی اسلام پر مشکل ترین وقت آتا یا ہدایت کے لیے کسی کو معیار بنانا ہوتا تو ایک ہی جملہ ہوتا اینَ علی، علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں۔ یہ حضور کی زبان اقدس پر کثرت سے ہجرت کی رات اینَ علی، حتیٰ کہ نبی کریم صاحب الاوراق مبالہ کے دن اینَ علی، خیبر کے دن اینَ علی، خندق کے دن اینَ علی، بدر کے دن اینَ علی، نبی کریم صاحب الاولاق نے کثرت کے ساتھ۔ لیکن ابھی جس کی طرف میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ عید غدیر کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ ہیں جو حضور کی تمام تر جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اب ان کے درمیان جو کبار صحابہ ہیں انہوں نے جب یہ سن لیا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ حضور نے کہا کہ اب اس کے بعد میں تمہارے درمیان یوں نہیں رہوں گا، گویا ہدایت کا نبوت والا سلسلہ رکنے جا رہا ہے، جو آپ نے سوال فرمایا ہے ہدایت کا سلسلہ رکنے جا رہا ہے، ختم نبوت الوداع ہونے جا رہے ہیں خاتم النبیین۔ کبار صحابہ کی سوچیں الجھ گئیں اور وہ روئے بھی کہ حضور نے تو جانے کا اظہار کر دیا کہ اب میں تمہارے درمیان یوں موجود نہیں ہوں گا۔ اب جو مشخص چلتی پھرتی وہ ہدایت ہمارے سامنے تو نہیں رہے گی کہ جس کا اٹھنا بھی ہدایت ہو، بیٹھنا بھی ہدایت ہو، دیکھنا بھی ہدایت ہو۔ ایسے میں نبی کریم نے غدیر کے مقام پر رک کر پھر اعلان کیا، اور یہ عمومی اعلان نہیں تھا، جو آگے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پچھلے ہیں ان کا انتظار کیجئے۔ کجاوے لگا کر اونٹوں کے کہا کہ اب یہ سٹیج تیار ہو گیا، وہاں کھڑے ہوتے ہیں آقا، پہلے اللہ کی توحید، پھر اپنی رسالت، پھر انسانی حقوق بیان کر کے پھر وہی لفظ اینَ علی، علی کہاں ہے، پھر اصحاب پیمبر کندھوں پر اٹھا کے مولا کائنات کو سٹیج کے اوپر پہنچاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کے اندر وہ پیدا ہونے والی چیز کہ حضور کے بعد مشخص متشکل چلتی پھرتی ہدایت کون ہوگی، حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ لوگوں سن لو، میں ہاتھ فضا میں لہرا کر عملاً دکھا کے اعلان کر رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اللہم وال من والاہ وعہد من آداہ۔ اے میرے رب جو انہیں اپنا ولی سمجھے، جو انہیں اپنا رابر و رہنما سمجھے، جو انہیں اپنا آقا و مولا سمجھے، میرے مالک تو بھی ان کا آقا و مولا بن، اور جو ان سے دشمنی کرے، میرے علی سے دشمنی کرے، میرے رب تو بھی اس سے دشمنی کر۔ میرا خیال ہے اس سے خوبصورت ترین منظر ہدایت کا اس امت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کی جو دن رخصتی ہے وہ فقط ایک ذات کی رخصتی نہیں ہے جو مولا امیر کائنات کی ہے، بلکہ ایک ایسے ہادی کی رخصتی ہے کہ جن کی ہدایت جمی انسانیت کے لیے تھی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ۔ خود علی پہ ایک لمحہ ایسا بھی گزرا ہے جب، خود علی پہ ایک لمحہ ایسا بھی گزرا ہے جب، باب خیبر کو اکھاڑا یا علی کہنے کے بعد، جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی کہنے کے بعد، اور پنجتن سے نور کی خیرات لینے کے لیے، پنجتن سے نور کی خیرات لینے کے لیے، عرش سے اترا ستارہ یا علی کہنے کے بعد، جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی کہنے کے بعد، اور میں تو کیا میرے نبی نے
نے یہ عمل پہ ہم کیا، مشکلوں کو ہنس کے ٹالا یا علی، کہنے کے بعد جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی، کہنے کے بعد حر کا دشمن نفس مارا تھا حر نے اس لیے، حر کا دشمن نفس مارا تھا حر نے اس لیے، نفس امارہ کو مارا یا علی، کہنے کے بعد جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی، کہنے کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب۔ ابھی میں نے جو سوال حیدر علوی صاحب سے کیا تھا اسی کو آپ کی طرف بھی بڑھاتا ہوں، کیونکہ بہت اہم ہے کہ رسول پاک کی آمد کا بنیادی مقصد لوگوں کی ہدایت۔ ویسے تو یہ کائنات رسول اللہ کے لیے بنائی اللہ نے، اور رسول کی آمد کا مقصد پھر ہماری ہدایت۔ آپ جو اتنے زیادہ فضائل علی بیان فرما رہے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور بے شمار مواقع پر، تو اس کا مطلب فضائل علی میں اور ہدایت میں کوئی گہرا تعلق ہے ہماری، فرمائیے گا۔ جی ہاں، دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی جو آیت ہے اس کے مطابق ختم نبوت کا اعلان ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بالکل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا ہدایت، اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد ہادی نہیں ہوگا، بالکل ہدایت کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ بلکہ ایک آیت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ انت منذر انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بالکل بے شک آپ منذر ہیں، انذار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہماری طرف سے ایک ہادی کا انتظام ہوا ہے۔ اب یہ ہادی جو ہیں کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہو، تو اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے حضرت سلمان فارسی سے یہ ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ انا منذر وہذا، کہ میں منذر ہوں اس آیت کے مطابق، اور یہ علی میرے بعد جو ہیں امت کے ہادی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہادی جو ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہادی کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے میں ایک کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دوں گا، جی ضرور ضرور، جس کو میں نام دیتا ہوں حدیث سلوک، ماشاء اللہ، تاکہ تھوڑا سا یاد رہے۔ جی جی جی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمار ان رأیت علیاً، یہ بہت قابل غور فرمان نبی ہے۔ جی جی۔ خاص ابھی بھی جو حالات ہیں اور آپ کے بعد اور ابھی جو اس وقت کا زمانہ ہے سارا، اس میں کہ علی کی ضرورت کیا ہے، علی ابن ابی طالب کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، صحیح، دین کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں علی کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے عمار، اگر تم میں ایسا کوئی زمانہ آئے اور تم میں یہ نظر آئے کہ ان علی ان رأیت علی قد سلک وادیا، کہ علی ایک وادی میں چل رہے ہیں، ایک وادی کی طرف ہیں، وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا غَيْرَهُ، اور باقی سب جو ہیں دوسری وادی میں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا عمار
فسلک مع علی ہائے ہائے ودع الناس، تمام لوگوں کو چھوڑ دیں ہائے ہائے۔ اور علی کے ساتھ رہنا اور اس وادی میں چلنا جس میں علی جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ کنز العمال میں بھی ہے اور تاریخ بغداد میں بھی یہ یعنی اہل تشیع و اہل تسنن دونوں کی اور معتبر ہمارے کتابوں میں اور کتابوں میں یہ موجود ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا جو منارہ ہے وہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا سید عبد الباسط بخاری صاحب، یہی سوال آپ ہی کی طرف بڑھاؤں گا کیونکہ بڑا اہم سوال ہے، دونوں علماء کرام نے جواب دیا، آپ اپنے تئیں اپنے انداز میں، کہ فضائل علی اور ہدایت امت، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے یہ امت کے لیے کر کے بتایا کہ آپ کے فعل سے ہم نے کس طرح ہدایت پانی ہے بے شک، اور اس طرح آپ کے قول سے کیسے ہمیں ہدایت ملے گی۔ بے شک، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے حوالے سے میں ذکر کرتا چلوں۔ دے دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، 5 وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، یہ دعا ہے ہماری۔ اور اس کے بعد پھر ہم نماز کے متعلق ایک آیت پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے اور باقی سارے برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھ لینے کے بعد برائی کر رہے ہوتے ہیں، چغل خوری، ڈاکہ زنی، سارا کچھ کرتے ہیں۔ جو نماز ہمیں برائی سے روک نہیں سکتی وہ نماز ہمیں جنت میں کیسے لے کے چلی جائے گی؟ ہائے ہائے، اب ذرا میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت شیر خدا نے نماز پڑھ کے بھی ہمیں بتا دیا کہ لوگوں، میرے ماننے والوں، تم اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ گمان کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کو تیر لگا اور وہ نکل نہیں رہا تھا، بے شک، اور پھر بڑے بڑے اطباء، حکماء آئے، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے یہ تیر نکالا جائے۔ تو حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب میں نماز کی حالت میں ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں، مجھے دنیا و ما فیہا کا خیال تک نہیں آتا، تو اس وقت تیر نکالا جائے، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ حدیث آپ اس کی تفصیل مکمل کیجئے گا وقفے کے بعد آپ۔ جی ناظرین، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ، بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن و مسلم۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب، ہم گفتگو کی جانب جی مولانا سید عبد الباسط بخاری صاحب گفتگو کر رہے تھے اور مالا کائنات کے کچھ فضائل اور جو ہدایت کا تعلق ہے اور فضائل وہ بتا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیر خدا تاجدار حل عطا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے اپنے فعل سے، قول سے بھی ہماری ہدایت کے لیے یعنی وہ باتیں کی جس سے ہمیں ہدایت پانی چاہیے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر، ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا الہی فرمائے۔ آمین آمین۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں تیر لگا تو نماز میں تیر نکالا گیا تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی وہ تیر جو عام حالات میں نکال رہے تھے تو اتنی تکلیف تھی کہ ممکن نہیں تھا، عام حالات میں نہیں نکل سکتا تھا، اطباء موجود تھے، لیکن نماز کی حالت میں نکل گیا۔ آج میں کہتا ہوں میں بھی حضرت شیر خدا کا ملنگ ہوں، اور ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محب ہیں حضرت شیر خدا کے، لیکن کیا ہم شیر خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور ہماری توجہات کس جگہ پر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ۔ اب دوسری بات کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، ادھر نماز کا عالم یہ ہے حضرت شیر خدا کا کہ تیر نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور ادھر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کہ وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ منگتا آ کر صدا لگاتا ہے کہ میری کوئی مدد کرے، تو حضرت شیر خدا رکوع کے حالت میں اپنی انگوٹھی کو اس منگتے کو دے دیتے ہیں۔ دونوں پہلوؤں سے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اگر کسی نے صدا لگائی، علی نے اسے بھی عطا کیا، اور اگر کسی کو ہدایت دینا چاہیے تو نماز میں اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق
سخت کر کے بتا دیا کہ آپ کا تعلق نماز میں اس انداز سے ہونا چاہیے۔ واہ واہ، فضائل شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں ایک اور بات یہاں پر ذکر کرتا چلوں۔ ضرور ضرور۔ خیبر کے میدان میں صحابہ کرام مختلف لشکر لے کر جاتے تھے لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک دن کے لیے مؤخر نہ کر دیں اس کو، ایک دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں، ہم اس پر سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر موجود تھے، صحابہ کرام سامنے تھے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اسے پیار کرتا ہے۔ واہ واہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب حضور ادھر دیکھتے تھے نا تو ایسے اٹھتے تھے کہ تاکہ میں ان سب سے نمایاں نظر آؤں۔ حضور کی نگاہ ادھر بڑھتی، حضرت عمر فاروق اس طرف چلے جاتے، پھر تھوڑا اوپر ہو کے بیٹھتے تاکہ میں نظر آؤں۔ سرکار دو عالم یہ صحابہ کرام کا نیکی کمانے میں ایک لالچ تھا، ہمیں کسی طریقے سے نیکی حاصل ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ حضرت شیر خدا کو بلایا گیا، آنکھوں میں لعاب دن ڈالا، اور پھر سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں دوبارہ درست ہوئی تو اب آپ خیبر کے قلعے کی طرف بڑھے۔ میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، جب آپ اس قلعے کی طرف بڑھے تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور آپ نے ایک پتھر پر مارا، پتھر پر سوراخ ہو گیا۔ ایک شخص سارا منظر نامہ یہ ادھر بھی پیش کر رہا تھا، ادھر بھی پیش کر رہا تھا، اس نے وہ مسلمانوں کو تانہ زنی کر رہا تھا، فتح نہیں ہو سکتی ان سے آج اتنے دن گزر چکے ہیں، لیکن اس نے جب دیکھا نا شیر خدا نے ڈنڈا مارا ہے اور پتھر میں سوراخ ہو گیا ہے، اس نے پکار کر کہا خیبر کے یہودیوں اب میں تمہیں اعلان کر رہا ہوں تو رات میں پڑھ کے آیا ہوں، جس شخص کو اللہ خیبر کے میدان میں فتح دے گا وہ پتھروں میں سوراخ کر دے گا۔ آج جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا۔ حضرت شیر خدا نے جب پکارا نا مرحب کو، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا علماء کی موجودگی میں، حضرت فاطمہ بنت اسد نے نام اسد رکھا تھا، حیدر نہیں رکھا تھا۔ حضرت شیر خدا فرما رہے ہیں میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب عربی چونکہ فصاحت و بلاغت اس میں بھرپور ہے تو اسد کا معنی ہے شیر۔ مرحب نے ایک دن پہلے خواب دیکھا کہ ایک شیر دھاڑتا ہوا آتا ہے اور اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت شیر خدا کو یہ خواب پتہ تھا۔ آپ نے اسد کا مطلب بھی شیر ہے، حیدر کا مطلب ہے ببر شیر، چیرنے پھاڑنے والا شیر۔ حضرت شیر خدا نے کہا میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مرحب ایک دن پہلے جو خواب تو دیکھ چکا ہے تعبیر بن کے علی شیر خدا تیرے سامنے آ چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بہترین انداز میں خیبر کا واقعہ، اور یہ واقعات ان کی تکرار ہونی چاہیے تاکہ ایمان بھی تازہ ہوتا رہے، ہدایت بھی ملتی رہے۔ جناب مولانا آج ہمارا ایک اور موضوع جو اس ذیل میں ہے وہ ہے کہ علی امین وحدت۔ ہمارے ایک بڑے مشہور دنیا کے دانش پر گزرے ڈاکٹر علی شریعتی، بڑا معروف نام ہے، ان کی پوری ایک بک ہے علی امین وحدت، تو وہاں سے ہم نے یہ عنوان اٹھایا کہ خوبصورت عنوان ہے علی امین وحدت، کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات پہ جو دراصل رسول پاک ہی سے لی ہوئی ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ میرا جو کچھ علم ہے وہ رسول پاک سے ہے اور در علم ہے، در شہر علم ہے، تو اگر اس پہ آپ اکٹھے ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ فرقہ واریت اور مختلف مکاتب فکر اور یہ سب چیزیں ختم۔ جی عابدی صاحب، نواز صاحب سے ضرور ہم اس کے حوالے سے جانیں گے۔ ابھی ہم نے ایک بریک کی جانب جانا ہے اور یہ بریک ہے افطار کا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب۔ جی اب ہمارا یہ آخری وقفہ ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس پر ہم گفتگو علی امین وحدت اس حوالے سے جناب مولانا حیدر علوی صاحب
جیسے وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے زیادہ فضائل ختم مرتبت نے فرمائے کہ علی کے فضائل اور ہدایت میں بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی اس بات کی ضمانت ہے کہ تمام عالم اسلام میں اتحاد پیدا ہوگا، کیونکہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک نقطہ وحدت بن سکتی ہے اور ہے۔ فرمائی۔ یقیناً جب ہم مولا کائنات کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کے جو عمل رسالت ہے اس کو جہاں ایک طرف فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، وہیں آپ کی ولایت کا اعلان فرما کر جب یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا، تو رسول اللہ کی رسالت ما سوی اللہ ہر چیز کے لیے ہے، تو ولایت علی بھی ما سوی اللہ ہر چیز کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے۔ اس لیے آپ امن عالم کی ایک روشن دلیل ہیں۔ جس طرح حضور رحمۃ للعالمین ہیں تو مولا علی رحمۃ للعالمین کی رحمت کا پرتاؤ ہیں۔ بے شک۔ صحابہ اکرام کی ایک مجلس تھی، حضور تشریف فرما ہیں، ایک شخص آتا ہے اور بڑے ہی بدخوئی کے ساتھ رسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صاحب لولاق جلال میں فرماتے ہیں علی اس کی زبان کاٹ دو۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان سوچتے ہیں کہ ابھی مولا علی جو گئے ہیں تو تلوار لے کر آئیں گے اور اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ بڑا اہم واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، بہت اہم۔ مولا کائنات کیونکہ رازدار رسول بھی تھے، جانتے تھے کہ آقا کریم کی رحمت کیا چاہتی ہے اور فطرت کا تقاضا کیا ہے اور اس شخص کی زبان کیسے کاٹنی ہے۔ آپ تشریف لے کر جاتے ہیں مولا کائنات اور 1000 درہم لے کر آتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں۔ وہی شخص جو چند لمحے پہلے بدخوئی کر رہا تھا، بد زبانی کر رہا تھا، بد کلامی کر رہا تھا، وہ نبی کریم صاحب لولاق کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ واہ واہ۔ ایک تو آپ کے کردار میں نرمی اور رازدار رسول والی کیفیت۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ مولا کائنات رازدار رسول بھی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری احادیث جو ہمیں بظاہر سمجھ نہ آ رہی ہوں تو مولا علی کے عمل کے ذریعے ہمیں سمجھ آئیں گے۔ بے شک کہ وہاں زبان کاٹنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ فزیکلی زبان کاٹ دیں، بلکہ اس طرح کا عمل کریں کہ یہ شخص متاثر ہو کر اور اسلام کی تعلیمات کو صحیح سمجھ کر پھر امن و آشتی کا جو جی بن جائے۔ اچھا، لبنان کے ایک بہت بڑے مسیح جو تھے جارج جرداق، جی بہت بڑے دانشور، انہوں نے ایک کتاب لکھی ندائے عدالت انسانی، بہت معروف کتاب۔ اچھا، کتاب تو اس نے لکھ دی لیکن پرنٹ کروانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں تھے، یا جس پبلشر کے پاس جاتا تو وہ انکار کر دیتا۔ پھر ایک چرچ کے بشپ کے پاس جاتا ہے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے جو مولا علی شیر خدا نے غیر مسلموں کے اوپر یا اپنی رعایا کے اوپر جو حسن سلوک کیا، جو انصاف برتا اور جو انسانی معاشرے کو قائم کیا، اس پہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس نے جتنی رقم بنتی تھی وہ بڑے چپکے سے دی اور کہا اس کو ضرور آپ پرنٹ کروائیں۔ وہ کہتا ہے جب پرنٹ کروائی تو ہاتھوں ہاتھ بکنا شروع ہو گئی، کیونکہ مولا علی کے نام پہ اوپر، اور لکھنے والا بھی غیر مسلم مصنف ہے، مسلمانوں نے بھی غیر مسلم سب نے خریدی۔ کہتا ہے اتنے پیسے میرے پاس ہو گئے کہ میں نے ایک تھیلی میں ڈالے اور بشپ کے پاس لے کر گیا اور میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے کہا شکریہ کیا، یہ تو مولا علی کے احسانوں کا ایک ہلکا سا شکرانہ تھا، اور میں نے کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا، میں یہ پیسے واپس نہیں لوں گا، بلکہ میں نے ان احسانوں کے بدلے میں ہلکا سا یہ شکرانہ ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کتاب کے اندر وہ لکھتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا علی شیر خدا نے جو ریاست قائم کی اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ یہ فقط مسلم معاشرے کے لیے قائم کردہ ریاست ہے، بلکہ وہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایک یہودی بابا ہے جو بھیک مانگ رہا ہے کوفہ کے اندر۔ مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے دور حکومت میں آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ آج ہمارے ہاں بھیک مانگنے کی سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی کی جاتی، لیکن جو ہمارے مفکرین ہیں، جو مولا کائنات کا جو تصور حکومت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنا امپاور کریں لوگوں کو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، نہ کہ ان کو آپ بھکاری بنا دیں۔ آپ نے پوچھا بھیک کیوں مانگ رہے ہو جبکہ انصاف قائم ہے، مولا علی کی حکومت ہے، رحمت للعالمین کے وسیع کی حکومت ہے، اور آپ بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جب تک میرے اندر دم تھا، طاقت تھی، میں کماتا تھا تو میں ٹیکس پے کر رہا تھا گورنمنٹ کو، اب میرے اندر اتنی سکت نہیں رہی، ٹیکس تو میں نے دینا ہے۔ مولا کائنات حیرت میں پڑے اور آپ نے اسی لمحے وہیں کھڑے کھڑے حکم جاری کیا
کہ جو ہماری اسلامی ریاست کے اندر پہلے ٹیکس دیتا ہو جب اس کے اندر قوت ہو، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی تمام تر ذمہ داریاں ریاست کے ذمہ ہوں گی. اس کا مذہب نہیں دیکھا، اس کا مسلک نہیں دیکھا، اس کا فرقہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ انسانی امن کے لیے، انسانی سکون کے لیے، انسانی راحت کے لیے اور انسانی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم بھی پرسکون سوئے. اور پھر مولا کائنات کے اس حکم کے اوپر عمل ہوتا رہا. آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں مولا کائنات کے اس حکم کے مطابق جب وہاں کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ ریاست کے ذمہ ہوتا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ اسی کو کہا جاتا ہے. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، میں نے تو ذکر کیا تھا علی امین وحدت، لیکن جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے تو اس موضوع کو ایک سمندر کی طرح کھول دیا، اور کیا خوبصورت باتیں کی کہ علی مسلمانوں کیا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک وحدت کا مرکز بن سکتے ہیں. انہوں نے جو ذکر کیا جارج جورداک، بہت بڑے مسیحی دانشور، ان کی کتاب علی دا وائس آف ہیومن جسٹس، انگلش ورشن بھی موجود ہے اور ندائے عدالت انسانی کے نام سے اردو بھی. با کمال کتاب ہے مولا علی کی سیرت پہ، ضرور پڑھنی چاہیے. تو جب دوسروں کے ساتھ یہ ہے تو جو مسلمان ہیں ان کو تو بہت، جس کو کہتے ہیں بدرجہ اولا، علی علیہ السلام کی ذات پر جمع ہو جانا چاہیے. اور رسول سرور کائنات رسول پاک کے علم جو ہے وہ تو ظاہر در سے ہی مل سکتا ہے. اس سے متمسک ہو کر ہم سب اتفاق میں یکجان ہو جائیں مسلمان. جی علی امین وحدت بہت پیارا موضوع ہے. میں البتہ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، تو آپ کے پاس 3 سے 4 منٹ ہیں کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، کیونکہ 3-4 منٹ پھر آگے بھی ہم میں سب سے پہلے تو جناب امیر علیہ السلام کے اس قول کا حوالہ دینا چاہوں گا ناظرین محترم کی خدمت میں. جب ضربت لگی آپ کو تو آپ نے ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم. اچھا، عربی میں کامیابی کے لیے ایک فوز کا لفظ ہے اور ایک ہے فلاح. یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اور مولانا صاحب بھی موجود ہیں. تو فوز اور فلاح دونوں کامیابی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو فرق ادبا بیان کرتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ فوز کہتے ہیں اس کامیابی کو کہ جو مقابلے کے جتنے مراحل ہیں ان سب میں خاص طور سے جو فائنل مرحلہ ہو اس میں کامیابی ہو، وہ فوز ہے وہ. لیکن اگر درمیان میں مثلا پہلے میں کامیابی ہے آخری میں فائنل میں نہیں ہے، آخر میں نہیں ہے، وہ وہاں پر فوز نہیں کہیں گے، وہاں فلاح ہے وہاں پر. اچھا، یعنی کچھ مرحلوں میں کامیابی ہو جائے تو فلاح ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داریاں مجھے سونپ دی تھیں وہ تمام ذمہ داریاں میں ادا کر کے اس دنیا سے میں جا رہا ہوں. اور رب کعبہ کی قسم، کعبہ کا بھی حوالہ دیا. کعبہ کا مقصد کیا ہے؟ اے رب تو نے مجھے کعبہ میں ولادت کا موقع دے کر اور مجھے کعبہ میں بھیج کر جو ذمہ داریاں کعبہ میں جو مجھ پر لگائی گئی تھیں وہ تمام ذمہ داریاں میں بطور احسن نبھا کے دنیا سے جا رہا ہوں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری وحدت امت کی تھی. بے شک چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس وقت عالم اسلام میں یعنی ایک اس طرح کی شخصیت تھی کہ کوئی بھی آپ اشارہ کریں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہوں گے. ایسی شخصیت تھی اور لمبی مدت تک، چونکہ کوئی جنگ آپ کے بغیر نہیں فتح ہوگی. صحیح، بالکل. لہٰذا ایک ایسی شخصیت تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ دین اسلام کے تحفظ کی خاطر اور امت کی وحدت کی خاطر ایسا کردار اپنائیں اور ایسا رول پلے کریں کہ رہتی دنیا تک جو ہے اسلام محفوظ رہے، قرآن محفوظ رہے، امت محفوظ رہے اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ مختلف مواقع پر وحدت کا آپ نے عملی طور سے مظاہرہ کیا. یعنی دیکھیے سب جانتے ہیں ناظرین محترم، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو بلایا جاتا کسی مسئلے شرعی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے تو آپ حاضر ہوتے. حضرت عمر نے تو یہ تک کہا کہ خدا وہ مسئلہ نہ دے
کہ جس میں پھر علی موجود نہ ہو. ہاں صحیح بات. یعنی علی موجود نہ ہو. اچھا اس کے علاوہ جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں وحدت کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک کا حوالہ دیتا ہوں. نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں اے مسلمانوں میں تمہیں کتاب خدا اور اس کے نبی کی سنت کی دعوت دیتا ہوں اور اس امت کو قتل و غارت سے بچانے کی تاکید کرتا ہوں. اگر تم نے میری بات قبول نہ کی تو تم خدا سے دور ہوتے جاؤ گے اور خدا تم پر غضبناک ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے انتہائی مشکلات میں اس وقت، خاص طور سے ہمارا وطن عزیز پاکستان، یہ جو مشکلات ہیں، تو یہ مولا علی اس قول میں فرما گئے کہ اگر اتفاق اتحاد نہیں کرو گے تو اللہ کا غضب ہوگا. کتنا واضح قول ہے. تو یہ جو مشکلات ہیں ان کا اصل سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ وحدت اور اتحاد امت اس کو ہم محفوظ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ اسی خوبصورت جملے کے ساتھ اور یہ ہم یاد رکھیں، ہم مولانا سید عبدالباسط صاحب کو گزارش کریں گے وہ بھی اتحاد امت کے حوالے سے اور مولا علی کی شخصیت سے جو اس کا تعلق ہے. 3 منٹ ہمارے پاس ہیں، 3 سے 4 منٹ، اور پھر کیونکہ ہمیں پروگرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحاد امت کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بیان کرتا چلوں کہ کل تک یہ امت ہمسایہ جبریل تھی، لیکن آج دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو چکی ہے. اور کل تک اس امت کا دامن پناہ گاہ عالم تھا، آج اس امت کے دامن میں ہزاروں سوراخ ہو چکے ہیں. اور کل تک یہ امت جو کیسر و کسریٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، آج یہ غیر اللہ کے کلمے پڑھ رہی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایماں، رحمت سید لولاک پہ کامل ایماں، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے. شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارن دو زارد، ندامت نمی دانی کے این قوم دلے دارن و محبوب ندارند. اب میں شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف آتا ہوں. جب آپ کی کن پٹی پر وہ اس بدبخت ترین شخص نے خنجر سے وار کیا تو آپ زخمی حالت میں سائڈ پہ ہوئے. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اس کے ناک کان آنکھیں نہ کاٹنا، اسے شربت پلاؤ. آپ نے اسے شربت، پہلے تو نماز کے لیے جگایا اسے، پھر اسے شربت دینے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا کہ اس کی ناک کان آنکھیں نہیں کاٹنا، اگر میں بچ گیا تو پھر جو فیصلہ ہوگا میں خود کروں گا. میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت ہے یوم ایذن تحدث اخبارہا، کہ کل بروز محشر زمین بولے گی اس شخص نے میرے اوپر کیا کیا عمل کیے ہیں. حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب بھی کوئی فیصلہ صادر فرماتے، آپ اپنے بند کمرے میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور پھر در و دیوار کو گواہ بنا کر کہتے در و دیوار گواہ رہنا، علی نے تیرے اس زمین کے اوپر انصاف کیا ہے، علی نے کسی کا حق نہیں مارا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین تک آپ نے ان صحابہ کرام سے اختلاف نہیں کیا. اگر اختلاف کرتے تو بے شمار اور پہلو نکل سکتے تھے. صحیح بات. اور میں آپ سے پہلے بھی پروگرام سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے دور میں خون خرابہ نہیں ہوا، آپ کے دور میں بڑا خون خرابہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ان کا مشیر علی تھا، میرے مشیر تم ہو. صحیح بات. تو جناب حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی جس طرح سے آپ دیکھیں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمیں اسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. یعنی حضرت علی نے فرما دیا کہ ان خلفاء کو میرے ایسے لوگ ملے تھے اور مجھے تم ایسے لوگ نصیب. اور میں یہاں پر محبت کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی پاک کا قد درمیانہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر چل رہے تھے تو حضرت عمر پاک نے یہ کہا کہ علی تم ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لنا کا نقطہ ہوتا ہے، لام نون الف لا، لنا. تو حضرت شیر خدا نے کہا نون کو ہٹا دو تو پیچھے لا بچتا ہے جس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے. اگر علی نہ ہو تو پھر کچھ نہیں بچتا. بہت مشہور واقعہ ہے، بڑا خوبصورت تینوں علماء کرام نے. اور جو ہمارا آخری سیشن تھا، اللہ کرے ہم اس پہ اور بھی پھر ماہ رمضان کے بعد بھی گفتگو ہو، باقی اگلے پروگرامز میں بھی، کہ علی امین وحدت ہیں. علی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور آج کل اگر میں آپ اجازت دیں تو یہ کہوں کہ نہج البلاغہ کی صورت میں مولا علی کا بے مثال کلام ہمارے پاس موجود ہے.
وہ موجود ہے، اس میں اتحاد بھی ہے، اتفاق کی نصیحتیں بھی ہیں، توحید بھی ہے، امامت بھی ہے، رسالت کے تو اس میں جو ایک گلستان ہے وہ پورا، اور ہدایت، سراسر ہدایت ہے۔ نہج البلاغہ کو پڑھیں ساری امت، اور وہ ظاہر ہے قرآن ہی سے اخذ کردہ ساری تعلیمات ہیں، ساری امت میں وحدت پیدا ہو جائے گی، یہ گارنٹیڈ ہے نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد۔ ماشاءاللہ، اسی پیغام کے ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام کریں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کی یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے عباس نقوی صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ لاڈلی بیٹی کل کا کوفہ دیکھ رہی ہے، آج علی کی لاڈلی بیٹی کل کا کوفہ دیکھ رہی ہے، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، دکھیا کیا کیا دیکھ رہی ہے، ہر بی بی حیدر کے سرہانے لے لے کر عباس کا نام، ہر بی بی حیدر کے سرہانے لے لے کر عباس کا نام، اپنے پاسو اپنے گیسو اپنا چہرہ دیکھ رہی ہے، خاک پہ بیٹھی سر کو جھکائے، دکھیا کیا کیا دیکھ رہی ہے، ہائے چومتے ہیں عباس کے بازو، فاتح خیبر اور زینب چومتے ہیں عباس کے بازو، فاتح خیبر اور زینب درد و علم کے اس منظر میں دست بریدہ